بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ آج کی یہ مجلس ایک خاص مجلس ہے جس کا تعلق مولانا طارق مسعود صاحب، جو آج کل کے ایک معروف عالم دین ہیں، ان سے متعلق ہے۔ یہ مجلس میرے ذہن میں میری بیماری کے زمانے سے، ستمبر کے اخیر سے رہی ہے، لیکن میرے حالات نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس سے پہلے بات ہو جاتی ہے۔ اس مجلس میں مولانا طارق مسعود صاحب کیا ہیں، کون ہیں، یہ گفتگو مقصود نہیں ہے، میں جانتا بھی نہیں زیادہ ہوں، اور نہ ہی ان کے بیانات یا کسی بیان کا تفصیلی جائزہ کہ انہوں نے کیا کہا تو کیا کہا جائے۔ ہاں، انہوں نے ایک بات کہی، اس بات سے بات پیدا ہوئی، خطرناک بات پیدا ہوئی، جو سامنے بھی آئی اور آ رہی۔ اس کو سوچ کر اس کا نظام بنایا گیا۔ میں اسپتال میں تھا، جہاں 15-16 دن مجھ کو رہنا پڑا۔ میرے ایک عزیز آئے جو بہرحال دین سے عام پڑھے لکھے لوگ جیسے تعلق رکھتے ہیں، نماز روزہ بہت سی چیزیں مسائل پہ پوچھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، قرآن مجید کیسے جمع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا شکل تھی، دو ایک باتیں پوچھی، میں نے ان کو بتا دی۔ میرے علم میں کوئی بات نہیں تھی کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ خیال پڑتا ہے اسی دن شام کو بات آئی تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ سوال انہوں نے کیوں کیا۔ اس زمانے میں فون بند تھا، سائلنٹ تھا، نہ میں فون سن رہا تھا نہ بات کر رہا تھا، نہ جو دوسری چیزیں ہیں ان سے کوئی واسطہ تھا۔ کافی دنوں تک یہی مسئلہ رہا۔ میرے بیٹے نے شام کو ذکر کیا کہ مولانا طارق مسعود نے کچھ کہا ہے جس پر بڑا ہنگامہ ہے۔ تب ذہن میرا گیا کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے، بظاہر اس سوال کے پیچھے انہی کا خطاب ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سنتے ہیں، دیندار لوگوں کو دین کی باتیں سننے کا شوق ہے،
تو اچھی ہے، لیکن ہر کس و ناقص اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کی باتیں سنی جائیں اور اس پر اعتماد کیا جائے۔ یہ بات اچھی طرح یاد ہے، دین سیکھنے کا ذریعہ زندہ لوگ ہیں، کتابیں ہیں، ذمہ داری سے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ یہ میڈیائی لوگ، واٹس ایپی لوگ چاہے جتنے مشہور ہوں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے دین سیکھا جائے اور نہ ان کی باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، واٹس ایپ اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کہ کیا کیا بلائیں ہیں، اتنا جھوٹ اور اتنی غلط باتیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جو لوگ رات دن لگے ہوئے ہیں انہی چیزوں میں، تو وہ تو بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھاؤ گے بدہضمی، زیادہ سنو گے بدہضمی ہو جائے گی۔ خیر، باتیں معلوم ہوتی رہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب میں پاکستان نہیں آؤں، انہوں نے ادھر ادھر کی معذرت کر لی، پھر ان کے استاد نے ایسے توبہ کرائی۔ خیر، وہ سب ہو جانے ان کا کام ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں ہے، اور وہ یہ کہ ایک فتنہ پیدا کر دیا گیا ہے جس پر کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ فتنہ بڑا مہذب ہوتا ہے، سونے جیسا، جس کو سمجھنا اور جس سے نکلنا، اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بس اوقات بڑے بڑے صاحب علم فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فتنہ اسی کو کہتے ہیں، اسی لیے حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ فتنوں سے دور رہو، اور جو جتنا دور رہے گا وہ اتنا محفوظ ہے۔ اسی میں یہ بات ہے کہ ہر ایک کو پڑھو نہیں، ہر ایک کو سنو نہیں، ہر مجلس میں مت جاؤ، دیکھیں کیا کہتے ہیں، ذرا سن لے کیا کہتے ہیں۔ بس اوقات آدمی اسی میں پھنس جاتا ہے، ایک مرتبہ گیا اور پھنس گیا۔ خیر، مجھے دو باتیں کہنی۔ پہلی بات تو جو انہوں نے چھیڑی، جس طرح بھی چھیڑی، کہی، توبہ کر لی اور ٹھیک ہے، اس کی وضاحت۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے توبہ کر لی، کیا ہر معاملہ ایسا ہے کہ وہاں توبہ آسانی سے ہو جائے گی اور اس توبہ کو اہمیت دی جائے گی؟ ہمارے فقہاء نے ایک بحث کی ہے اور وہ ذہن میں اس وقت آئی اور پھر اس کا ایک جواب بھی آ گیا، اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ ہم لوگ تو بھائی اللہ والے نہیں ہیں، لیکن کچھ دور قریب کا رشتہ اللہ والوں کے واسطے سے اللہ سے ہے۔ یہ بات آتی ہے اور افتاء کے طلباء کے سامنے میں نے کہی ہے کہ بھائی ہمارے فقہاء نے جو یہ بحث کی ہے کہ ملحد اور زندیق کی توبہ مقبول نہیں ہے، تو اس پر ایک بڑا اشکال ہے۔ اللہ کے ہاں تو توبہ کا دروازہ بہت کھلا ہوا ہے، رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ تو 10 سال کے مشرک کو بھی جب
آتا ہے اخلاص کے ساتھ تو معاف کر دیتے ہیں، 100 کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ملحد اور زندیق کی توبہ مقبول نہیں؟ توبہ تو توبہ ہے، یاد رکھو اچھی توبہ ہونی چاہیے۔ جب توبہ صدق دل سے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ نہایت رحیم و شفیق ہے، بہت کچھ پڑھا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ مسلم کی روایت، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی سے مایوس زندگی پا لینے پر جتنا خوش ہوتا ہے اور اس کا دماغ، اس کی زبان بگڑ جاتی ہے، اللہ اس سے زیادہ بندے کی توبہ پر اور بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، وہ مایوس نہیں کرتا کسی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی صدق دل سے توبہ کرے اور پھر توبہ نہ ہو؟ لیکن اس معاملے میں اور اس میں سوچتے سوچتے جو بات ذہن میں آئی وہ یہی آئی کہ بعض گناہوں کا حل صرف توبہ نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چاہیے، شریعت کا نظام ہے۔ یہ دو باتیں مجھے کہیں گے۔ پہلی بات، قرآن کریم کی حفاظت، جو ہمارا دین اور ایمان ہے، جس کا کلام ہے اور جس نے قیامت تک کے لیے اس کو دستور حیات، نظام حیات اور نظام زندگی بنا کر ہم کو دیا ہے، اس نے قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کیونکہ پچھلی شریعتیں، پچھلی کتابیں کیوں نہیں رہیں؟ کیونکہ پچھلی شریعتیں موقت تھی، تو موقت تھی تو وہ کتابیں ادھر ادھر ہو گئی۔ یہ شریعت موقت نہیں ہے، یہ ایک طریقے سے معبد ہے۔ جب معبد ہے، آخری دن تک اس شریعت کو باقی رہنا ہے، محفوظ رہنا ہے، اور قرآن کریم یہی شریعت ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں اس کے نظام بنائے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں حافظ ہیں، یہ جو 5 وقت کی نماز میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو رمضان کی نماز میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ حفاظت قرآن کا نظام ہے، عالم اسباب میں اسباب کے ذریعے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوتا، ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے، ایسا نہ بھول جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری کتاب ہے، آپ پریشان ہو، ہم اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں۔ آپ کا کام ہے جس وقت قرآن آپ کو سنایا جا رہا ہو سنیے، جب سنانے کی نوبت آئے گی آپ کو تو ہم سنوائیں گے آپ سے۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو یہ تو اس کی کتاب ہے۔ نزول کے اولین لمحات سے لے کر آخری لمحات تک 23 سال میں، اور پھر اس کے بعد اسی نے سارا نظام بنایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہتے ہیں۔
نہ کہیں کمی رہی اور نہ کمی ایسی ہوگی کہ قرآن ضائع ہو جائے. یہ بہت بڑا سوال ہے، دین و ایمان کا سوال ہے بھائی. اس آیت پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ میں ان کا نام نہیں لیتا، میں ان کو نہیں کہتا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں. اور جو لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہونے والے ہیں، عجیب بات ہے، ایسا ان چیزوں کو بنا لیا، ایسے مولویوں کو بنا لیا. اساتذہ کچھ نہیں ہے، کتابیں کچھ نہیں ہیں، یہ رات دن بولنے والے ہی سب کچھ ہو گئے، جن کے علم کا وہ معیار ہی نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. پتہ لگا لو، جو کچھ بولتے رہتے ہیں ذرا ان کا جائزہ لو. دسیوں باتیں ایسے لوگوں کیا ایک بات نہیں ہوتی، دسیوں باتیں تمہیں پتا ہو تب تو تم جانو گے. تم پڑھے لکھے نہیں ہو، خوش نہ ہو کہ ہم دورہ پڑھ رہے ہیں، ہم فلاں جگہ سے فاضل ہیں، اتنا کافی ہے؟ کافی نہیں ہے. علم چاہیے سمجھنے کے لیے کہ کس سے کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے. بظاہر بڑی اچھی آپ باتیں آپ بیان کر رہا ہے، اتنی شادیاں کر لو. قرآن کی آیت تو کچھ ایسی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجبوری کی چیز ہے، ورنہ اصل تو چار ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ. بیٹھے بیٹھے ایک خیال پیدا ہو گیا، تھوڑا آگے ہو، بیٹھے بیٹھے ایک خیال، یہاں تک آؤ، ایک خیال پیدا ہو گیا کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا رہی ہیں، بڑی محروم رہ رہی، بس زیادہ نہیں. اور انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، ایک بے چینی پیدا کر دی، علماء میں بھی پیدا ہو گئی بے چینی. اب وہ سوال کرنے لگے کہ بھائی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں لاؤ تاکہ دین سیکھیں، ورنہ تو بڑی محروم رہ رہی ہیں. ایک طبقہ جیسے آج کل ہے نا جو کہتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ رہی ہیں تو اسلام پیچھے جا رہا ہے، مسلمان پیچھے جا رہے ہیں. اسلام کے مسلمانوں کے پیچھے رہنے کے اسباب میں کئی چیزیں ہیں، ان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ، نازک مسئلہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا. کتنی کوششیں کر لی گئی، ہو رہی ہیں، برابر جاری ہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کو ضائع کرنے کی، لیکن ظاہر بات پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، اس کا وعدہ ہے. ذرا الفاظ پہ غور کرو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تم عربی پڑھے ہو کہ خالی وہی سنتے رہتے ہو ڈبے، کچھ پتا ہے کہ الفاظ کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی نازل کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ، ہم نے ہی نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جس کی کتاب ہے وہ حفاظت کرے گا. تم اس میں کچھ اور خیالات پیدا کرتے ہو اپنے ذہن سے. اب یہ تو کوئی ان کا ساتھی براتی ہو تو سمجھے کہ یہ بات انہوں نے اپنے پاس سے کہی ہے یا خدا نخواستہ کہیں سے لے کے کہی. کیونکہ آج کل ایک تحریک چلی ہوئی ہے اور اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں کہ یہ جو تعدد قراءت ہے یہ غلط ہے. ایک سیدھا سا فلسفہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی کتاب تو اللہ کی ہے، پہنچانے والا ایک ہے، تو کتاب بھی ایک ہے،
تو یہ ایک سے زائد طریقے پہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ علماء شبۃ احرف حدیث پڑھے ہوئے ہیں، اس کی بحث کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے ہیں. اب اگر ماننے والے ہوں حدیث کے تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو بڑا آسان ہے کہ یہ حدیث ہی غلط ہے. یہ ایک چیز چل رہی ہے، رہ آتی رہتی یہی ڈبوں میں جن کے تم دیوانے ہو. بعض پڑھے لکھے لوگ بھی خوب سجا کر بیان کرتے ہیں. تعدد قرات کا موقع نہیں ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کہیں ایسی کوئی چیز پیچھے ہو اور وہ اس کو سمجھانا چاہتے ہوں کہ وہ کئی قراتیں اس لیے ہو گئی کہ لکھنے والوں نے اپنی سمجھ سے کئی طرح لکھ دیا، اب جس نے جیسا پڑھا وہ قرات بن گئی. میں نہیں کہہ رہا ایسا ہو سکتا ہے، مجھے خیال یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے چونکہ یہ چل رہا ہے، یہ مجھے معلوم ہے. بس اچھے پڑھے لکھے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں. کیونکہ یہ جو یہ حدیث جو ہے اور اس کا جو مضمون ہے، انما انزل القرآن علی سبعۃ احرف، اس کا سمجھنا آسان نہیں. بہت سے اہل علم بھی نہیں سمجھ سکتے اگر سمجھنے کی کوشش نہ کریں. بعض صحابہ پر یہ مرحلہ گزرا ہے کہ جب بات سامنے آئی تو تھوڑا سا ان کو توقف و تامل ہو گیا کہ یہ کیا مطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پڑھایا، ان کو پڑھایا، تو یہ دو لفظ کیسے ہو گئے. حضرت عمر کا واقعہ پڑھو، بخاری وغیرہ میں تفصیلات پڑھو. خیر، تو ناممکن نہیں ہے ایسا کچھ پیچھے ہو، اللہ عالم. میں کہہ نہیں رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات ہے. اس طرح کا کوئی بھی شوشہ غلط ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، اپنے ذہن سے نکال لینا چاہیے. اس لیے کہ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم قرآن کو مشکوک سمجھ رہے ہو، اور جس نے قرآن کو موجودہ شکل میں مشکوک سمجھا اس کا ایمان خطرے میں ہے، خطرے میں. جب یہ مسلمہ ہے، امت کا اجماع ہے، متفق علیہ ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کا پورا محفوظ ہے، پورا کا المنقول عنہ نقلا متواترا. وقاع رسولیین نے تعریف کی، هو الکتاب المنزل علی رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المنقول عنہ نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف. یہ قرآن کی تعریف کی ہے. نقل متواتر کے ساتھ جو چیز چلے وہ شک و شبہ میں ہو، تم اس کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھو. تو آج قرآن کو کہو، کل نمازوں کی رکعت کو کہو، پھر زکوٰۃ کے نظام کو کہو، بات تو پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی. اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی کہے کسے باشد، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی بات کو رد کر دیا جائے، نہ ہے کہ قبول کیا جائے. ایک مرض ہے، ارے بھائی عالم ہے، عالم ہے تو کہیں تو دیکھا ہوگا. ہمارے یہاں ہندوستان میں کسی نے صحابہ کو موضوع بنایا تو لوگوں نے صفائی دی،
کوئی دوسری چیزوں کو موضوع بنائے ہوئے ہے تو ان کے معتقدین صفائی دے رہے ہیں کہ نہیں، حضرت کی کوئی بات تو ضرور کتابوں میں ضرور ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے. اب ان سے پوچھو کہ بھائی تم نے جو سنا ہے ہم کو بتاؤ، تو غائب. حضرت کی عقیدت میں حدیثوں میں ہے تو بھائی حدیثیں کہاں ہیں بتاؤ. اگر حضرت پڑھے لکھے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم بھی پڑھے لکھے ہیں. ہاں وہ علم نہیں ہے کہ تم کہتے ہو کہ جہاں سب کا ختم ہے وہاں سے شروع ہے. ایسی کوئی چیز کسی کی ہو، یاد رکھو یہ ایمان پر ڈاکہ ہے. کسی ادارے کا کوئی بڑا فاضل کیوں نہ ہو، استاد کیوں نہ ہو، امت جس چیز کو مان رہی ہے اس سے الگ کوئی چیز کہو گے. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین. یاد رکھو کتاب اور سنت پر دین کا مدار ہے، اور معیار کیا ہے؟ علماء اہل سنت کا بیان اور توضیح، صحابہ سے لے کر آج تک. تو یہ کہ قرآن کو لکھنے میں ہی کچھ، سننے میں ہی کچھ، جو پہلے لوگ تھے ان کے یاد کرنے میں کچھ کمی رہ گئی. اب وہ کمی ہمارے سامنے آج یہ تعدد قرات کی شکل میں ہے. ایک طبقہ ہر زمانے میں دوسرے ذہن کا ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں بیٹھا ہے نہ بیٹھتا ہے. وہ ایسی چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، پھر ان کو اجاگر کرتا ہے اور اس طرح بیان کرتا ہے کہ جن تک نہیں پہنچی، جو متاثر نہیں ہوتے وہ بھی متاثر ہو جائیں. یہ بات جس وقت چلی، ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ موبائل وغیرہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، طبیعت ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ سائلنٹ تھا، بند تھا، یہ بھی شکل تھی. جب یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے تو خیال ہوا کہ ذرا سے دیکھو نیٹ میں کیا چل رہا ہے. میرا معاملہ صرف نیٹ کا بھی ایسے ہی ہے، ادھر ادھر سے کم ہی جڑا ہوا ہے، گروپ ہو، یہ ہو، وہ ہو. تو دو مضمون سامنے آئے، جن میں جو سب سے پہلی چیز سامنے آئی وہ یہ تھی، یہ عنوان تھا کہ ایک بڑے عالم دین نے اور داعی دین نے حقیقت کھول دی کہ قرآن میں غلطیاں ہیں. یہ عنوان پڑا ہوا تھا، میں نے پڑھا نہیں اس کو کہ آگے کیا لکھا ہے، میرا سر اس لائق نہیں تھا، حال نہیں تھا، لیکن یہ عنوان میں نے پڑھا کہ انہوں نے اعتراف کر لیا. ظاہر ہے شیعوں وغیرہ کا موضوع ہے، اور بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، تو یہ قرآن میں غلطی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے شروع سے نظام بنایا ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی لفظ، کوئی حرف بھولے ہیں. نزول کے وقت آگے بڑھانے پہنچانے سے بعد میں جانے دو. نزول ہو چکا، اب قرات میں کہیں سو ہو گیا، نسیان ہو گیا تو ہوا ہے، یہ واقعات ہیں، وہ ایک الگ چیز. لیکن نزول کے وقت میں، زمان میں کہیں کوئی فرق ہو، کوئی چیز رہ جائے، ارے ہم بھول گئے، ایک لفظ اور تھا ہمیں یاد نہیں رہ گیا، ایک مثال نہیں ہو سکتی، ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس وعدے کے خلاف ہے، نظام کے خلاف.
تم اگر حجت قائم کرو، شاید کہو کہ وہ روایتوں میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور بھول گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ارے بھائی ابی ابن کعب نہیں تھے، اس طرح کی کچھ چیز ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ جیسے نماز میں سو ہوا آپ کو، ارے ہوا نہیں ہوا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن نزول جو ہو رہا ہے اس میں کہیں کوئی کمی، اس کا کوئی سوال نہیں۔ فرشتے نے سنایا پورا پورا، آپ نے سنا پورا پورا، آپ کو محفوظ ہو گیا پورا، اور پھر حسب موقع تقریباً فوراً آپ نے کاتبان وحی میں سے، جن کی ایک لمبی تعداد ہے، 40 تک کی بات آتی ہے، اکابر صحابہ ہیں، ان کو بلایا اور لکھایا فوراً عام طور سے، اور محفوظ کر دیا۔ اوقا نہیں ہے تفسیر کا۔ جو نازل ہوتا رہا سب آگے بڑھتا رہا، زبانی آپ یاد کرتے رہے، لکھواتے رہے، صحابہ حسب توفیق اپنے اپنے طور پر لکھتے رہے، جمع کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھا کوئی سرکاری طور پر وہ گھر میں محفوظ ہوتا رہا۔ جب حضرت ابوبکر کے زمانے میں کام ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں کام ہوا، یہ سب جمع کیا گیا، اس کی تفصیل موجود ہے، کتابیں پڑھو۔ یہ کتاب میں نے پہلے بھی کہا ہوا کہ مولانا کی کتاب علوم القرآن پڑھو، تو یہ سب بر وقت ہوتا ہے۔ بات یہ سامنے آئی کہ کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے، واللہ اعلم، کہ بھئی لکھنے والے بھی کچھ زیادہ نہیں تھے، آگے بھی مسئلہ ایسا ہی تھا، تو دیکھا نہیں گیا، کچھ کمی ومی تو نہیں رہ گئی۔ ایسے ہوتا ہے کوئی کتاب لکھاتا ہے تو پھر سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بات تو میں کیا نہیں کہا، جانے دو۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سوچ غلط ہے، اللہ کا نظام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ وہ چیز دیکھ لوں، خاص طور سے کاتبان وحی کے لیے، تو اتفاق سے علوم القرآن میں ایک روایت ملی ہے، کسی چیز کی تلاش میں بعض مرتبہ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو اپنے علم میں نہیں ہوتی، جو بڑی اہم ہے۔ اس میں کاتبان وحی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، 21 کا نام یہاں پر ہے۔ اس 21 میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابی ہیں، عبداللہ ابن ابی سرا ہیں، زبیر ابن عوام ہیں، خالد ابن سعید ابن العاص ہیں، ابان ابن سعید ابن العاص ہیں، حضرت حنظلہ ہیں، معقیب ابن ابی فاطمہ، عبداللہ ابن ارقم، شرابیل ابن حسنہ، عبداللہ ابن رواحہ، عامر ابن فہیرہ جو ہجرت کے سفر میں ساتھ تھے، عمر ابن عاص، ثابت ابن قیس ابن شماس، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت خالد ابن ولید بھی ہیں، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان بھی ہیں، حضرت زید ابن ثابت بھی ہیں، جن کو بعض لوگ صحابی نہیں مانتے۔ خالد ابن ولید وغیرہ کو دوسرے نمبر کا صحابی، جیسے کچھ لوگ جو ہیں حضرت ہارون کو دوسرے نمبر کا نبی بتاتے ہیں۔ طرح طرح کے لوگ دنیا میں پڑے ہیں بھائی، ایسے ہی ایک بزرگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات۔ اس فہرست میں زیادہ تر جو لوگ ہیں سب مہاجرین میں ہیں، اور خلفائے اربعہ ہیں، اور اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں سے زبیر ابن عوام ہیں، اور ہاں وہ ہیں، ابھی تو آپ کو غلام ہیں بھی نہیں ہیں، زیادہ تر مہاجرین میں سے۔ جو مل جاتا تھا
وہ اس سے پر موقع مولانا نے بھی لکھا ہے کاتبان وحی کی تعداد 40 تک شمار کی گئی مزید نام دے جو مل جاتا تھا اس سے کام لیا جاتا تھا کچھ لوگ کم کرتے کچھ لوگ زیادہ کرتے ہجرت کے بعد حضرات انصار اور اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے نمایاں ہے سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں جو کام ہوا اس میں ذمہ داری انہی کو دی گئی تھی زید بن ثابت کو نہایت پڑھے لکھے نہایت سمجھدار 15 دن میں انہوں نے یہودیوں کی زبان سیکھ لی رہنے والے تو مدینے کے تھے لیکن جانتے نہیں تھے صاحب ضرورت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کا احساس کر کے فرمایا تو 15 دن میں انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی انہی کو ذمہ دار بنایا گیا دونوں مواقع میں ان سے تفصیلات محفوظ ہیں کتابوں میں ان کی روایت ہے جو طبرانی میں ہے اور جس کے رجال کے لیے ہے موثقون ان کا بیان ہے کنت اکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان ہے وحی جب نازل ہوتی تو کیا کیفیت ہوتی فکنت ادخل علیہ بقطعۃ الکتف و کسوہ فاکتب وهو یملی علیہ فما افرق حتی تکاد رجلی تنکسر من نقل القرآن جو خاص بات ہے وہ کیا ہے فَإِذَا فَرَقْتُ قَالَ اقْرَأْ فَإِذَا فَرَقْتُ قَالَ اقْرَأْ زید سناؤ فَأَقْرَأُهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ بِهِ أَقَامَهُ ثُمَّ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى النَّاسِ سناؤ میں سناتا تھا فَإِنْ كَانَ اگر اس میں سکوت ہوتا یعنی کہیں کوئی چیز رہ گئی ہوتی تو أَقَامَهُ آپ اس کو درست کراتے درست فرماتے نہیں کہتے ٹھیک کرو ثُمَّ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى النَّاسِ پھر میں دوسروں کو جا کے بتاتا تھا ایسا نہیں ہے کہ لکھنے والے غیر ذمہ دار قسم کے لوگ تھے نااہل قسم کے لوگ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے ایک بات تو یہ بھی سن لو کہ امی کے معنی کیا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کا مفہوم ان پڑھ لیکن جاہل جس کو کہتے ہیں جس چیز کو کہتے ہیں وہ مفہوم نہیں ہے جاہل سب و شتم ہے امی سب و شتم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریف توصیف کے ساتھ اور آپ کی قوم کے لیے لفظ استعمال ہوا تو ایسا لفظ عیب والا مفہوم نہیں رکھ سکتا عوام بے پڑھے لکھے دو طرح کے ہوتے ہیں زیادہ تر انہیں شعور علمی یا پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ضابطے کے پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس عقل و شعور بہت سے پڑھے لکھوں سے زیادہ ہوتا ہے پرانے زمانے میں جب علم اتنا نہیں تھا پڑھا لکھا تو اسی بل پر لوگ کام کرتے تھے عہدے ملتے تھے سرکاری دماغ کی بنا پر تو امی کے معنی جاہل نہیں امی کا ترجمہ جاہل نہیں کر سکتے یہ کبھی نہ کرنا کتابیں لکھی ہیں بعض حضرات نے علم حاصل کرنے کی جو شکل ہوتی وہ تو نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علمی صلاحیت لیاقت شعور نہیں تھا تو یہ بھی لکھنے والے ایسے ہی تھے اور لکھانے والا بھی ایسا ہی تھا تو اصلاح نہیں ہو سکی مثلا اگر ایسا کچھ کہا ہو
بات بنیادی یہی ہے، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا، نہ ہو سکتا ہے، کہیں کوئی کمی نہیں رہی۔ تعدد قرات وغیرہ کی الگ اپنی بحث، یہ تو بات اس کی ہوئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر کوئی سوچ رہا ہو، سمجھ رہا ہو، اور آپ لوگوں نے کہیں اپنے دماغ میں بسا لیا ہو کیونکہ بڑے معتقد ہیں، آدمی ادھر ادھر کی اچھل کود اور پتہ نہیں کیا کیا سن کر معتقد ہو جاتا ہے، ان کا معتقد، ان کا معتقد، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اور پھر اعتقاد بہت دور تک جاتا ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، فلاں بزرگ کے بیٹے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، اعتماد ہرگز مت کرو ایسے کسی آدمی پر۔ کوئی چیز دیکھو، علماء سے پوچھو، جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھو۔ تم خود پڑھے لکھے ہو، ذوق و مزاج رکھتے ہو، تو کوئی نئی بات سامنے آئے تو پہلے کتابیں دیکھو، پھر اس کے بعد اپنے دین و ایمان کو خراب کرنا ہو تو خراب کرو۔ خالی فلاں صاحب نے کہہ دیا، صحابی ایسے ویسے، فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ایک چیز ہے، تلاش کرو گے تو اور چیزیں ملیں، جو ایک لمبی تعداد ہے، ایک نظام تھا، اسی بل پر آگے سارا کام ہوا جس کی تفصیل نہیں کر سکتا، اس وقت سب کتابوں میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب قیامت تک کے لیے نازل فرمائی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کو ہمارے لیے دستور بنایا ہے، نظام حیات بنایا ہے، تو اس میں کوئی تصرف نہیں ہو سکتا کسی طرح کا۔ کوئی ادھر ادھر کرے گا تو اللہ نے انتظام کیا ہے، ہر زمانے میں ہوا، اور حفاظت ہی کے لیے اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ شروع سے قرآن کریم کے حفظ کا رواج ہے۔ لکھنا کم، یاد کرنا زیادہ ہے۔ لکھنے والے کم تھے، یاد کرنے والے اور رکھنے والے زیادہ تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، نزول کے زمانے کے ساتھ قرآن کو حفظ کر لیتے تھے، یعنی جو بھی ہوتا تھا، حتیٰ کہ غیر مسلم بچے بھی اگر ان کا سابقہ پڑ جاتا تو گھر والوں کے اسلام لانے اور ان کے ساتھ خود ان کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کو اچھا خاصا قرآن یاد ہو جاتا تھا۔ بخاری وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں۔ سب سے بڑا انتظام تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیا۔ اس زمانے میں حفظ سب سے بڑا ذریعہ تھا، اور عرب تو اس میں سر فہرست تھی، دنیا مانتی تھی، کیسے کیسے علوم ان کے پاس تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یادداشت دی تھی ان چیزوں کی۔ دوسری بات جو توبہ والے معاملہ یہ ہے کہ ایک گناہ ہے جس کا ضرر گناہ کرنے والے کی ذات تک ہے، بس دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ دوسرا وہ گناہ ہے کہ جس کا ضرر متعدی ہے، آخرت کی نسبت سے نہ صحیح، دنیا کی نسبت سے صحیح۔ جو گناہ کرنے والے کی ذات ہی تک ہے مثلا، تو اس میں صرف توبہ و استغفار سے کام چل جانے والا ہے، لیکن جو گناہ متعدی ہے وہاں معاملہ صرف توبہ و استغفار سے نہیں چلے گا، دوسروں کا حق ہے تو ادا کرنا پڑے گا، حقوق العباد، حقوق اللہ وغیرہ کی تفصیل۔ بہت سے گناہ ہیں جن کے ساتھ توبہ و استغفار بھی ہے اور
شریعت کی سزا بھی ہے۔ حدود کے قبیل کے جو گناہ ہیں ان میں دیکھو توبہ و استغفار بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سزا بھی ہے۔ چور کا ہاتھ کٹے گا، یہ دنیا کا نظام ہے، اور آخرت کے لیے توبہ و استغفار۔ جتنی چیزیں اس طرح کی ہیں سب میں دیکھ لو قرآن کی آیات میں توبہ کا تذکرہ، اور توبہ و استغفار کا بھی تذکرہ ہے، الا الذین تابوا الا من تاب۔ تو جو گناہ ایسا ہو وہاں صرف توبہ۔ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا کسی کھلی جگہ میں جہاں کئی لوگ موجود، سوچا نہیں تھا، ہو گیا۔ اب ہو گیا تو چیخ چلا رہا، ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا، اللہ مجھ کو معاف کرے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو توبہ کے نعرے وغیرہ لگا رہا ہے، کیا اسی سے کام چل جائے گا؟ یا بحیثیت قاتل اس کو پکڑا جائے گا اور کارروائی ہوگی، پھر اس کو سزا ہوگی۔ توبہ سے آخرت کا معاملہ حل ہوگا۔ دنیا کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، وہ اس توبہ سے حل نہیں ہوگا۔ جو اس طرح کی گناہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یہاں نہیں ادا کیا تو وہاں ادا کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے پاس سے دلا دے کسی بندے کے حالات کے تحت، لیکن حقوق العباد کے قبیل کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، حق والے کو مل کے رہے گی، اور اصلاً جو حق ضائع کرنے والا ہوگا اسی سے دلائی جائے گی۔ باقی ہو سکتا ہے اللہ کی عنایت کسی پر ہو جائے، اللہ اپنے پاس سے۔ حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے۔ یہ جو مسئلہ آیا ہے اس کو کہا کہ بھائی فقہ نے ایسا لکھا ہے، اور جہاں تک خیال ہے یہ تفصیل اگر اور کہیں ہو تو تشدید اس میں جائے گی، تغلیظ میں، لیکن ان مواقع میں یہ لفظ ملحد اور زندیق کا آیا ہے، جس کے معنی بددین کے ہیں، جس کے معنی ایسی بات، ایسا کام کرنے والوں کے ہیں جو سراسر دین و ایمان کے خلاف ہو، سراسر دین و ایمان کے خلاف ہو، ملحد و زندیق ایسا شخص کہلاتا، تاریخ پڑھو۔ اس کے لیے یہ بات آئی، اور بات یہ ہے کہ اس کی جو حرکت ہے اس حرکت سے بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ شریعت نے مرتد کی سزا قتل رکھی، آج کل بہت سے لوگوں کو اشکال ہے، اس کو اکراہ فی الدین کے منافی قرار دیتے ہیں۔ کیوں رکھی؟ اطلاقاً نہیں ہے، سمجھاؤ بجھاؤ، اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر اس کو قتل کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کافر اصلی کے مقابلے میں مرتد زیادہ مضر ثابت ہوتا ہے۔ کافر اصلی کے مقابلے میں مرتد زیادہ مضر ہوتا ہے۔ کافر اصلی کو جنگ ہو رہی ہو، محارب ہو تو قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن مرتد کو اگر توبہ نہ کرے تو اس کے بغیر قتل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ پہلے مسلمان تھا، اب اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ یہ ایسی ہے جیسے پہلے کوئی تمہارا دوست رہا ہو پھر دشمن بن جاؤ، دشمن بن جاؤ۔ دوست جو دشمن بنتا ہے وہ اصلی دشمن سے زیادہ مضر ثابت ہوتا ہے، پرانے دشمن سے، خاندانی دشمن سے زیادہ مضر ثابت ہوتا ہے، جو رات دن تمہارے ساتھ چل رہا تھا، پھر رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اور اب تمہارا دشمن ہو گیا، تو زیادہ مضر ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ بہت سے تمہارے راز جانتا ہے۔ ایسا ہی مسئلہ ہے کس کا؟ مرتد کا۔
کافر اصلی کے لیے گنجائش ہے، دارالاسلام میں آزادی سے رہو، اہل ذمہ، عقد ذمہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن مرتد جو مسلمانوں کی جماعت کا ہے، پھر اس نے اسلام چھوڑ دیا، تو اندیشہ یہی ہے کہ وہ نقصان پہنچائے۔ تو ملحد اور زندیق وہ شخص جو اسلام سے نسبت رکھ کر بددینی کا شکار ہو، بد اعتقادی کا شکار ہو، دین کے مسلمات کے حق میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہو، اب وہ اپنی بات کہہ دے جس کو لوگ سن رہے ہیں، کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ رہی ہے، پھر سمجھانے بجھانے سے وہ توبہ کر لے رہا ہے، تو کیا ان لوگوں کے ذہن و دماغ سے بھی نکل گئی جن کے سامنے کہا تھا؟ اور کیا جس طرح ان کا ذہن و دماغ صاف کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت تھی اس طرح کہا؟ جیسے بڑے اجتماع میں برسر عام کہا، ایسی کسی بات کو تو اس کو ختم کرنے کی بات بھی ایسی برسر عام کہی، اور بار بار اور اصرار سے کہا، اور خوش دلی سے کہا، ندامت سے کہا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہم کو معاف کرے، دعا کرو، اس طرح کہا کہ دوسرا انداز اپنایا۔ دوسروں کو تم نے ڈال دیا چکر میں، تمہاری سمجھ میں آیا یا کسی نے سمجھایا تو تم نے توبہ کر لی، اپنا دین و ایمان تو بچا لیا، اور دوسروں کا، جن لوگوں نے صحابہ کے حق میں عام مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا یا قرآن کے حق میں خراب کیا، تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ کسی شخص کو قتل کرنے سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس نے تو صرف جان لی ہے، ایسے آدمی نے دین اور ایمان لے لیا، تو یہ دین اور ایمان لوٹانے کی صحیح کی کہ نہیں کی، یہ ہے مسئلہ۔ جو یہ بات کہی گئی، یہ سمجھ میں آئی بات، سوچتے سوچتے کہ اتنی سخت بات ہمارے فقہا نے جو کہی ہے، اور جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کی بات کی ہے، تمام چیزیں ہیں، اور توبہ کی نسبت سے تو بہت کچھ ہے بھائی، بہت کچھ ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ سب سے بڑی بات، آخری بات، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد پھر ملحد و زندیق، تو یہ ملحد و زندیق کی جو بات آئی ہے وہ اس بنا پر آئی ہے کہ وہ ایسی بات ان کی زبان سے نکلتی ہے جو دوسروں کے دین و ایمان کو خراب کرتی ہے، اور وہ پھر دوسروں کے دین و ایمان کو درست کرنے کی فکر اس طرح نہیں کرتے جیسے پہلی بات انہوں نے کہی تھی۔ یہ اہم بات، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی اگر ایسا ہے تو ان کی توبہ کا مسئلہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے فتنے کو پیدا کرنے والی، ابھارنے والی، اور فتنے کا دفعہ، دل میں جب کوئی بات بیٹھ گئی تو اس کا علاج بسا اوقات نہیں ہو پاتا، جو طریقہ ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ طریقہ تو یہ ہے اس طرح کی باتوں میں کہ آدمی جائے کس کے پاس؟ اہل اللہ کے پاس، علماء کے پاس، ان سے سمجھے وغیرہ ڈالے، اور یہ نہیں ہے تو اب پھر کیا ہوگا؟ پھر بسا اوقات سن کر آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ یہ بات تو سنی جو دین و ایمان کو خراب کرنے والی تھی، دوسری بات سنی نہیں، اس طرح نہیں سنی، اتنی طاقت سے نہیں کہی گئی، ایسا بھی بات چیزیں سامنے آتی ہیں، آئی ہیں،
کہ جس طاقت سے پہلی بات کہی گئی ہے اس طاقت سے دوسری بات نہیں کہی گئی، رجوع کی بات نہیں کہی گئی. ادھر کئی مسئلے ہوئے، کئی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں جس سے لوگوں کا دین و ایمان خراب ہو گیا. کہیں صحابہ کے حق میں خراب ہو گیا، کہیں نبیوں کے حق میں خراب ہو گیا، اور بات یہاں تک پہنچ رہی ہے. تو یہ تو بھائی بہت بری بات ہے. اس لیے آپ میں سے جو لوگ متاثر ہوں، کیونکہ آج کل بہت لوگ مریض ہیں انہی ڈبوں کے، تو یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں. دین اور ایمان تو کتاب و سنت کا نام ہے. جو واقعی علماء ہیں کتاب و سنت کے جاننے والے، وہیں آپ کو صحیح بات ملے گی. باقی متاثر نہ ہوئیے کہ اتنا اسٹیج سجاتے ہیں، اتنا مجمع ہوتا ہے، اتنے لوگ سنتے ہیں، اور آج کل پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں، فالوور ہیں کیا ہے. کیوں سن رہے ہیں؟ پھر تمہارے پاس علم کیا ہے؟ تم کتنا جانتے ہو؟ تو پہلی بات تو یہی ہے بھائی کہ بالکل ذہن کو فارغ کر دو. اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہو. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے جنہوں نے کمی نکالی. بھائی جبریل سے غلطی ہو گئی، جہاں جانا تھا وہاں نہیں گئے، جس تک پہنچانا تھا اس تک نہیں پہنچا سکے. مثال کے طور پر شروع سے لے کر اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے انتظام کیا ہے. وساوس ہو سکتے ہیں لیکن وساوس کا علاج کرو. ایسی چیزیں ذہن و دماغ میں آئیں تو لاحول پڑھو، طاووس پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو مسئلہ دین اور ایمان کا. اہل اللہ کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ. ایسا خیال مجھ کو ہو رہا ہے، ایسی بات میرے کان میں پڑی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان ہو کے آتے تھے اور اپنی باتیں ذکر کرتے تھے، تو اس کی ضرورت تو ہم کو بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح جو مجالس میں اور جو بھی شکلیں ہیں باتیں کہی جاتی ہیں، ان کو اپنی تاثیر میں ہلکا مت سمجھو. بڑی جواب دہی ہے. آپ تو کہہ کے اپنے گھر چلے گئے، آپ نے کہہ دیا سوری، غلطی ہو گئی، باقی غلطی ہو ختم، کام چل جائے گا. اس سے زیادہ طاقت سے کہنا پڑے گا، اس سے زیادہ زور سے جو پہلا تمہارا زور تھا کہ بھائی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو یہ بات یاد رکھو. اللہ تعالی ہماری تمہاری سب کی تمام شرور و فتن سے حفاظت کرو. یہ نئی نئی چیزیں جو ہیں یہ سب فتنے ہیں، فتنے شیطانی، سنبھالنا مشکل ہو گیا. اور آدمی بے تکلف سن رہا، عورتیں سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے. کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں ٹھیک ہے بھائی دین کی بات سنا رہے ہیں، صورت شکل کیا ہے بحث نہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی صورت شکل تو مولویانہ ہے، دینداری کا حلیہ ہے، تو کیا حرج ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں. جن لوگوں نے صحابہ کے حق میں شقیں پیدا کی، ذہن و دماغ خراب کیا، کتنے لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے. بھائی ذہن و دماغ خراب ہوتا پتہ تھوڑی چلتا، وہ تو ان کے پاس ہے. اب جیسے سوال کیا مجھ سے، وہ اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی کسی وقت اگر وہ آتے ہیں، بہت زیادہ آنا جانا نہیں ہے، رہتے تو لکھنؤ میں، تو ان سے کہوں کہ بھائی یہ کیا تھا، کیا پوچھ رہے تھے تم. بات تو ایک بس گئی نا دماغ میں. اس کی وجہ سے آدمی کو خیال ہو رہا ہے کہ بھائی ہے تو کچھ تو ہوگا.
تو ہوگا، تو وہ صفائی نہیں ہو پاتی جس طرح ہونی چاہیے، آدمی وہاں جاتا نہیں۔ تو اس کی وجہ سے چونکہ یہ چیز سامنے میرے آ گئی اور پہلے آئی، پھر بعد میں یہ سب سنا، اور پھر اس کے بعد ذہن میں یہ جو مسئلہ فقہا کا ہے وہ بھی آیا، اور اس کے متعلق ایک توجیہ ذہن میں آئی۔ اللہ عالم صحیح ہے کہ کیا ہے، لیکن جو لفظ ہے جہاں تک مجھے خیال ہے کہ فقہا نے عام گنہگار، بڑے بڑے گنہگار، ان کی نسبت سے یہ بات نہیں کہی ہے۔ ہونے کو بعد روایتوں میں بات چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب آپ نے پڑھا ہے جو اوپر کے طلباء ہیں کہ بھائی بہت سی چیزیں ہیں روایات میں جو تشدید و تغلیظ پر معمول ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ کفر حقیقی نہیں ہے، یہ تشدید و تغلیظ ہے۔ ہاں امام احمد کے ہاں ظاہر پر معمول ہے، کم ایک قول کے مطابق۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن فقہا کے ہاں تو بات دوسری ہوتی ہے۔ مجھے خیال یہی ہے کہ انہوں نے ملحد و زندیق کے لیے بدعقیدگی کی بات کرنے والا، بدعقیدگی کا کام کرنے والا، دوسروں کے دین اور ایمان کو خراب کرنے کی بات کرنے والا، کام کرنے والا، اس کے متعلق یہ بات ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کرے۔ اور یہ قید لگا لو، کیونکہ عوام کے بیچ میں بات جا رہی ہے تو توبہ بھی اسی شان کی ہونی چاہیے۔ قتل کرو 100 کا اور اللہ سے رو دھو لو، اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ تمہاری اور لیکن تم ایک آدمی کا دین اگر خراب کرو گے تو خالی رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، اس کے دین و ایمان کو تمہیں سنبھالنا پڑے گا۔ ایک آدمی کو دین کی راہ دکھانا اگر بہت بڑی عبادت ہے، کار خیر ہے، تو خدا نخواستہ کسی کے دین و ایمان کو خراب کرنا بھی ایسی۔ لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، مشہور ہے روایت۔ ایسے ہی سمجھو، خدا نخواستہ ہماری کسی بات سے ایک آدمی کا بھی دین و ایمان اگر خراب ہوا، پتہ نہیں کہاں تک بات جائے گی، وہ ہمارے کھاتے میں آئے گا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی باتیں نہیں۔ بظاہر ملحد، ظاہر ہے اس کا جو مفہوم ہے کتابوں میں دیکھ لو گے، زندقہ اس سے دیکھ، ملحد الحاد سے، اور بات اسی طرح کی ہے ایمان سے نسبت رکھ کر، جیسے منافقین تھے مثلا عہد نبوی، اور پھر ایمان کے خلاف باتیں کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے بیچ میں گمراہی پھیلانے والے کون لوگ ہیں؟ بس اوقات ایسی ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، قادیانی ہے، قرآن وہی پڑھ رہے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، اپنے یہاں لے جاتے ہیں اور سب دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہماری مسجد ہے، یہ نماز کا نظام ہے، جو کچھ تم کرتے ہو ہم کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، اور نیت کچھ اور ہے، کام اندر خانہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو ملحد و زندیق ایسے لوگوں کو کہتے ہیں۔ توبہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی، کسی بہکے کے لیے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جو طریقہ ہے وہ طریقہ، بات تمہاری ایسی دوسروں تک پہنچی ہے تو اس کی تصحیح کی جو بات ہے اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ پوری کوشش کر کے۔ یہ نہیں کہ دھیرے سے خصوصی مجلس میں کہہ دو، خواص کے سامنے کہہ دو، اب باقی لوگ وہی چلاتے رہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا، ان کی توبہ وہ جانے، ان کا اللہ جانے، جو کچھ بھی ہو، لیکن ان کی بات نے ایک فتنہ پیدا کیا، جس کی ایک چیز میرے سامنے آئی، دوسروں کے سامنے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ میں نہ ہو، میرے کان میں تو یہ بات پڑی کہ خدا نخواستہ آپ میں بھی کچھ مریدین ہیں۔ آج کل یہ واٹس والے جو رات دن سنتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت سن رہے ہیں فلانے صاحب، خود ان کا علم پورا نہیں ہے،
یہ مسائل نہیں جانتے ہیں، یہ حقائق نہیں جانتے ہیں، لیکن فلاں صاحب تو بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں. تو یہ جتنے گمراہ ہیں ان کا قلم بہت اچھا ہوتا ہے، ان کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے، بہت سجا بجا کر اپنی باتیں پیش کرتے ہیں. جتنے اس طرح کے لوگ ہیں مثلا ہندوستان میں مختلف طبقات ہیں، کرتے رہے. ہمارے اکابر نے ان کے حالات پر تنبیہ کی ہے، جماعت اسلامی ہو کوئی اور ہو، بہت سے ہیں، ایک فہرست ہے ایسے لوگوں کی. تو اب سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس تو علم ہے نہیں کہ تم سمجھ سکو. جمہور کی تعریف صحابی کی کیا ہے؟ ایک صاحب نے اس میں ایک شک لگا دی، تم متاثر ہو گئے کہ بھائی بڑے عالم ہیں، ایک بڑی جگہ کے استاد ہیں، ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، فلاں گدی پہ بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. بس یہی کہہ کے ان کے پیچھے چل دی، نہ دوسروں سے پوچھ رہے ہو نہ سمجھ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہماری تمہاری سب کی بات کرنا. ایک بات تو یہی ہے کہ بھائی قرآن کے متعلق کہیں ذرا سا بھی یہ شائبہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے دل میں، اور ورنہ توبہ کرو، استغفار کرو، نماز پڑھو، اللہ سے ہدایت مانگو. اور دوسرے توبہ تو بہرحال توبہ ہے بھائی، جو اللہ کو بہت محبوب. ایسا کام مت کرو کہ تم تو توبہ کر لو، دوسرے بیچارے تمہاری حرکت کی وجہ سے کہیں اور چلے جائیں. یہی تو ہو رہا ہے نا. تم عقیدہ کسی کا خراب کرو گے، پھر بعد میں تم نے توبہ کر لی، اب تم اس تک تو پہنچے نہیں، نہ اپنی بات پہنچائی، وہ وہیں کا وہیں رہا کہ فلاں مولانا صاحب سے ہم نے سنا تھا بھائی بڑے اچھے مولانا ہے، بہت بڑے مولانا تھے، تو اس کی تو چلی گئی آخرت. ایسے لوگوں کے لیے بات ہے کہ انہوں نے اس کی فکر نہیں کی. ایسی چیزوں میں توبہ اور رجوع بہت اہم ہے. اصل بات سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. کیونکہ بات واسطہ در واسطہ دور تک چلی جاتی ہے کہ بھائی اس طرح کی بات میں نے کہی ہے. خوب برملا جہاں موقع ہو، جیسے کوئی قیمتی چیز کھو جائے تو آدمی بار بار اعلان کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا، کسی طرح مل جائے. ایسے ہی بات کہ ایسی چیز کا اعلان بار بار ہونا چاہیے، دور تک پہنچانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری کہی ہوئی بات کے نتیجے میں کسی کا دین و ایمان خراب ہو جائے. کل کو صرف اس کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ یہ کہہ کے بچ سکتا ہے کہ فلاں نے سے ہم نے سنا تھا، فلاں نے یہ بات کہی. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تمہاری سب کی بات کرنا. میں نے بات سوچی آج ہی، کل میں پہلے سے تھا ذہن میں، تو کل خیال آیا 2 کتابیں دیکھنے کا. ایک تو اتقان، تو اس میں تو کتابت وحی کی بحث یا نہیں ملی. دوسرے مولانا کی یہ کتاب مولانا تقی صاحب کی علوم القرآن، جس میں بہت سی بڑی مفید بحث ہیں، بہت سے اشکالات جو آج کل لوگوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں نئے ذہن سے، مولانا نے اسی کو لیا. جو مروج معروف علوم القرآن کی کتابیں ہیں جو سیوطی وغیرہ کے ہاں ہیں، دوسری جگہوں میں ہیں، وہ ساری بحثیں نہیں لی ہیں، اس سے منتخب چیزیں نہیں. ثبت و عروف کی بہت اچھی بحث ہے، اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میری زبان پر یہ بات آتی ہے کہ بھائی یہ بحث اردو میں میرے علم کے مطابق سب سے اچھی یہاں ہے مولانا کی کتاب میں علوم القرآن میں. عربی میں کتابیں ہوں گی، لیکن میرے علم کے مطابق یا مطالعے کے مطابق منائل العرفان نامی ایک مصری عالم کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، وہاں بحث بہت اچھی، وہ بحث یہ بحث تقریباً قریب. اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، کچھ منتخب مضامین ہیں جو مولانا نے لیے، جس میں جمع قرآن کا مسئلہ بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہے، اس کی بھی تفصیل ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں. اردو میں نہ ان کتابوں کا حاصل کرنا مشکل ہے اور نہ ان کا مطالعہ مشکل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو معاف فرما دیں. میں نے کسی کے حق میں کوئی بد زبانی کوئی اور چیز ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی. جو ایک خطرہ سمجھ میں آیا، جو عملاً میرے سامنے بھی آیا، اور کان میں بات یہ بھی پڑی ہے کہ طلباء کرام جو رات دن سنتے ہی رہتے ہیں، وہ بھی کچا علم، کمزور علم، ایسے
ایسے لوگوں کے ان کو مضبوط سمجھ کر ان سے متاثر ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو فکر کی حفاظت کی. اللہ تبارک تعالیٰ تمام فتنوں سے سب کی حفاظت فرمائے. اس مجلس کو جو کچھ کہا گیا ہے اور خیر ہی کے جذبے سے کہا گیا ہے، الحمدللہ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. میرے حق میں جو قبول فرمائے تمہارے لیے حفاظت و نفع کا ذریعہ بنائے. جو بات دوسری جگہوں تک پہنچے اگر پہنچتی ہے تو ان لوگوں کے حق میں بھی نفع بخش بنائے. جتنے دین کے خادم ہیں جہاں بھی ہو، اے اللہ سب کی بے اعتدالیوں سے حفاظت فرما، سب کو صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو دین و ایمان کی حفاظت اور خدمت کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.